اللہ والوں کی باتیں ہیں، ان سے ملتا کیا ہے؟ جب آپ اللہ والوں کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں تک معلومات پہنچاتے ہیں، تو اس سے ملتا کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ والوں کی باتیں کرتے ہو نا تو تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ فیضان نبوت کے امین ہوتے ہیں، نبیوں کا ذکر عبادت بن جاتا ہے اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان تو اللہ کنہیں دوست بناتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سبحان اللہ۔ اللہ دوست بنتا ہے اور بناتا ہے ایمان والوں کو۔ سبحان اللہ۔ ایمان کیا ہے؟ ویسے تو ماننا ہی ایمان ہے، لیکن کامل مومن وہ ہے جو جسے مانتا ہے اس کی ہر بات مان رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات کا ایک پورا نظام ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، کوئی لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جو ذرہ، جو قطرہ جہاں لگا ہوا ہے وہ پابند ہے اس کے ساتھ رہنے کا۔ جسے قدرت چاہتی ہے کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ اصول یہی ہے کہ جو جہاں ہے وہیں رہتا ہے اور مالک اسے رکھتا ہے اور خوب رکھتا ہے۔ پوری کائنات اس کے کرم سے چل رہی ہے اور سب کا بھرم بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک ہمارے پاس اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کی بارگاہ سے ایک وسیلہ، ایک ذریعہ، ایک میڈیم کے طور پہ ہمیں عطا کی گئی ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ذکر ہے رسی کا، تو اس کو اللہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ بالکل جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے، عرش اللہ کا عرش ہے، نسبت اللہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اب یہاں غور فرمایا کہ اہل اسلام کو یہ سمجھایا جا رہا ہے سارے مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اب اللہ تک کوئی پہنچے تو تبھی بات بنے نا۔ تو یہاں رسی سے مراد قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر پورے اتریں، آپ کو قرآن کو میڈیم ماننا ہوگا، ذریعہ ماننا ہوگا، رسی ماننی ہوگی۔ یعنی اب آپ کے پاس ایک ذریعہ آ گیا کہ آپ قرآن کے ساتھ مل جائیں، قرآن آپ کو اللہ سے ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن ہے عربی زبان میں، جن کو عربی نہیں آتی، اصول تو پھر یہی ہونا چاہیے
کہ جب ان کو عربی ہی نہیں آتی تو قرآن کیسے آئے گا، لیکن یہی اس کا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ عربی دانوں کو سمجھ نہیں آئی قرآن کی، بڑے بڑے، یہی بات اہل عرب کے لیے فخر کا باعث تھی کہ وہ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اپنے سوا سب کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کہتے ہیں گونگے کو، وہ یہی کہتے تھے کہ بات تو ہم کر سکتے ہیں، تم تو گونگے ہو ہمارے سامنے۔ اب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، عبداللہ ابن ابی، یہ سب عربی دان تھے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود قرآن نہیں آیا۔